مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جنہوں نے اسلام اور دین محمدی کی سربلندی کے لیے تقابل ادیان کے میدان میں ایسی محنت کی ہے کہ شاید دور حاضر میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عالم اسلام پر ہمیشہ رکھے۔ اور ابھی بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ حضرت پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھرپور میزبانی کرنے کی اور ان کی میزبانی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کی عزت اور عظمت کو ان کی وجہ سے اجاگر فرمائے۔ میں اس موقع پر مختصر سا ان کا تعارف کرواؤں کہ حضرت جو ہے 1965 میں انڈیا کے شہر بمبئی میں پیدا ہوئے، MBBS ڈاکٹر بنے، لیکن اللہ نے ان سے کام کچھ اور ہی لینا تھا، اس لیے ان کو دینی مطالعے کا شوق بڑھا، اور خاص طور پہ تقابل ادیان یعنی یہودی، عیسائی، ہندوؤں کے خلاف دیگر مذاہب والوں سے مناظرہ کرنا۔ حضرت نے اس پر محنت کرنی شروع کی، اور پھر اپنے مطالعہ کے ساتھ ساتھ مصر کی یونیورسٹی جامعہ ازہر سے انہوں نے باقاعدہ تقابل ادیان پر ڈگری بھی لی، اور پھر افریقہ کے بہت بڑے داعی احمد دیداد صاحب جو اس فن کے بڑے ماہر تھے، جنہوں نے بہت سارے افریقیوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے، ان کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی، اور ایسی شاگردی اختیار کی کہ ان کے مقبول ترین شاگرد بن گئے۔ اور پھر اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ سے وہ کام دیا کہ جو ساری دنیا کے سامنے ہیں، کہ آپ آج بھی دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل جو امریکہ کا ٹاپ کا پاپ پادری ہے، اس کے ساتھ کئی دن تک آپ کا مثالی مناظرہ ہوا۔ حالانکہ یہ جو ولیم کیمبل ہے، اس نے 20 سال تک یہ مراکش میں رہا، 7 سال تیونس میں رہا، بہترین عربی سیکھی اس کے ساتھ آپ کا کئی دن تک مناظرہ چلتا رہا، لائیو دکھایا گیا مناظرہ، اور نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ اس کے نتیجے میں 34,000 افراد مسلمان ہوئے۔ یعنی حضرت وہ آدمی ہیں کہ جن کو اللہ نے کفر کے ایوانوں میں عزت عطا فرمائی، جنہوں نے کفر کے ایوانوں میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر یہ جو انڈیا کے سری روی شنکر ہیں، جو ہندو مذہب کے بہت بڑے پنڈت ہیں، ان کا مناظرہ موجود ہے، آپ دیکھیے نیٹ پر کہ حضرت نے کیسی شکست دی ہے ان کو۔ اب دیکھیں انڈیا چونکہ ان کو نظر آنے لگا کہ بھئی یہاں تو ہمارے اندر اسلام کی آواز بلند ہونے لگ گئی، جیسے حافظ کلیم صدیقی صاحب ہیں، ابھی انہوں نے ماشاءاللہ دین پہ اتنی محنت کی، خدمت کی دین کی، تو ان کو پکڑ کے 10 سال کے لیے جو ہے عمر قید کی سزا دے دی۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ بھی پابندی لگا دی، اور حضرت ملیشیا چلے گئے۔ ملیشیا والوں نے، ملیشیا کے صدر نے ان کو ایوارڈ دیا، اور شارجہ نے ان کو ایوارڈ دیا۔ پھر فیفا قطر نے جو فیفا ورلڈ کپ کروایا، اس پہ حضرت کو کیا اللہ نے اعزاز دیا، کیا پروٹوکول دیا گیا۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ آج ہمارے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ان پہ گستاخیوں کے فتوے در رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان سے مناظروں کے چیلنج کر رہے ہیں۔ اور بھائی کوئی خدا کا خوف کرو، یہ بات سوچو کہ آج تک کبھی ذاکر نائک صاحب نے کبھی کسی مسلمانوں سے مناظرے کیے؟ ان کے تو مناظرے سارے کے سارے غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، تو تکلیف غیر مسلموں کو ہونی چاہیے، مسلمانوں کو کیوں تکلیف؟ اگر آپ نے مناظرے کرنے ہیں تو پاکستان میں تھوڑے علماء ان سے مناظرے کریں، اپنے شوق پورے کریں۔ آپ لوگ تو اپنے مریدین کو، اپنے گلی محلے کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، آپ نے ذاکر نائک صاحب سے کیوں مناظرے کرنے؟ ان کا یہ موضوع ہی نہیں۔ اور ہمارے علماء کا جو اختلاف تھا پہلے ان سے، وہ یہی تھا، جیسے حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم، حضرت نے ان کو یہی بات فرمائی تھی کہ آپ تقابل ادیان کے میدان میں رہیں، آپ فقہی میدان کے اندر مسائل کے میدان میں نہ جائیں۔ آپ وہاں جائیں گے وہ آپ کا میدان نہیں ہے، اس لیے کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال
ہر فن کے کوئی شاہ سوار ہوتے ہیں. اگر آپ فقہی میدان میں جائیں گے تو آپ ٹھوکریں کھائیں گے، اور ہوا بھی ان سے کہ فقہی میدان میں گئے تو ٹھوکریں کھائیں، کچھ غلطیاں ہوئیں، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی. لیکن حضرت کے جو ہے بات کی کہ اس سے آپ کا پھر تقابل ادیان کا میدان بھی متاثر ہوگا. اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حضرت کی بات پہ عمل کیا اور اس کے بعد فقہی مسائل پہ کوئی گفتگو نہیں کی. جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی آمد کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور غیر مسلموں کے اسلام میں داخلے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اہل پاکستان کو ان کی میزبانی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.